السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل ایک نقطے کی وضاحت کر دی تھی کہ سید صرف حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین، اور اس بنا پر صرف انہیں ہی سید اور سیدنا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور ہمارے محدثین کی نظر میں تھی یہ بات، اسی لیے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں کسی بھی صحابی کے ساتھ سیدنا نہیں لکھا۔ جو آج ہم ہر ایک کو کہے جا رہے ہیں نا، انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں لکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سید اور سیدنا حسن اور حسین کا لقب ہے، یہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں کسی صحابی کے لیے سیدنا نہیں لکھا۔ یہ احتیاط کی ضرورت ہے، بگڑنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات۔ آج ایک اور نقطے کی وضاحت کرنی ہے، خلاصے بیان کرنے ہیں، نقطے بیان کرنے ہیں، پوائنٹس بیان کرنے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے۔ اب ان کو قاعدے اور کلیے سکھانے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ایک کلیہ، ایک قاعدہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اسلامی قانون کے طالب علم ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کی خاطر مناظرے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہر طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسلامی قانون میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کب سامنے آئیں اور اس کا کس شخصیت، کس جماعت کے ساتھ تعلق تھا۔ یعنی جو بھی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اسلامی قانون میں، اس کا پورا بایو ڈیٹا اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ اگر اسے پتہ نہیں ہوگا، اگر طالب علم کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جو اصطلاح میں بول رہا ہوں یہ کس سن میں سامنے آئی، کس وجہ سے سامنے آئی، کن لوگوں کے لیے سامنے آئی، تو واللہ وہ ٹھوکر کھا جائے گا، اور ہوشیار لوگ اسے چکر دے جائیں گے، وہ ہوشیار لوگوں کے چکمے میں آ جائے گا۔ تو ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے ہر اصطلاح کو سمجھنا اور اس کو صحیح استعمال کرنا، کتنا ضروری ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حدیث میں ایک اصطلاح کو، ایک ٹرم کو غلط استعمال کر دیا، جس کی وجہ سے پوری روایت پر سوالیہ نشان لگ گیا، پوری حدیث پر قیاس لگ گیا۔ حافظ صاحب ابن حجر نے فرمایا کہ اس روایت کو، اس حدیث کو ایک طرف رکھ دو، اس پر ہم غور کریں گے، کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا۔ یہ روایت کیا ہے؟ عام بندے نے تو کہنا یہ دیکھو بخاری ہے، یہ دیکھو بخاری ہے، حدیث نمبر 4072 ہے۔ حدیث بیان کرتے کرتے حدیث میں واقعہ یہ ہے، مختصر بتا دوں کہ مسیلمہ کذاب کے قتل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے وحشی بن حرب تھے، وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی واقعہ بیان کر رہا ہے کہ مسیلمہ کذاب اپنے گھر کے روزن میں، وہ پرانے زمانے میں بڑی چوڑی چوڑی دیواریں ہوتی تھی اور ان میں شگاف رکھے جاتے تھے، اور آدمی بڑی آسانی سے ان میں کھڑا ہو جاتا تھا بارش کا نظارہ کرنے کے لیے، اور اس طرح وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب بھی اپنے گھر کے روزن میں کھڑا تھا، اور بالکل اس نے ایسا لباس پہنا تھا
جیسا وہ ایک اونٹ معلوم ہو رہا تھا، خاکی رنگ کا اونٹ معلوم ہو رہا تھا۔ کہتے میں نے اس کے یہاں برچھا مارا، یہاں برچھا مارا جو پیچھے نکل گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ منظر ایک لڑکی چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میری گفتگو کا تعلق لڑکی کے اس جملے سے ہے جس سے میں نے بات کو سمجھنا ہے اور اہل بیت کے مناظر کو یہ بات سمجھانی ہے، صحابہ کے مناظر کو یہ بات سمجھانی ہے۔ میرا تعلق، میری گفتگو کا سلسلہ اس لڑکی کی گفتگو سے جڑا ہوا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب گرا، جو لڑکی چھت پر تھی اس نے کیا کہا وہ سنیے۔ فقالت جاریۃ علی ظہر بیت والامیر المومنین قتلہ العبد الاسود۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ جب مسیلمہ گزا تو گھر کی چھت پر ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، اس نے چیخ ماری کہ لوگوں، امیر المومنین کو ایک کالے کلوٹے آدمی نے قتل کر دیا۔ اب بخاری کی یہ روایت ہے، دل تو کرتا ہے کہ میں یہیں رک جاؤں، اپنی گفتگو کو یہیں چھوڑ دوں اور آپ فیصلہ کریں کہ اس میں کیا ایسی بات ہے۔ جو جملہ میں نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا ہے، حضرت امام بخاری نے نقل کیا، اس میں کیا ایسی بات ہے کہ سارے محدثین، امام اور جو ہے علم حدیث کے شارح وہ ٹھٹر کر رہ گئے ہیں، وہ یہاں سمٹ گئے ہیں، وہ یہاں رک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ کیا لکھ دیا ہے؟ کیا جملہ ہے؟ آپ بھی غور کریں، کیا ایسی بات ہے اس میں کہ لڑکی کا یہ کہنا کہ امیر المومنین کو ایک کالے آدمی نے قتل کر دیا ہے، اور حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کو ایک طرف رکھ دو، اس پر ہم تأمل کریں گے، غور کریں گے، شبہ پیدا ہو گیا اس روایت۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ لڑکی نے امیر المومنین کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے محدثین ٹھٹر گئے ہیں، سمٹ گئے ہیں، رک گئے ہیں، یہ اصطلاح اس وقت مارز وجود میں نہیں آئی تھی۔ بخاری نے جو امیر المومنین لکھا ہے، امیر المومنین کی اصطلاح اس وقت پوری دنیا میں مارز وجود میں ہی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ مسیلمہ کذاب قتل ہوا امیر المومنین حضرت ابوبکر الصدیق کے دور میں، یہ جھوٹا نبی حضرت ابوبکر صدیق میں قتل ہوا، ان کے زمانہ خلافت میں قتل ہوا۔ اور امیر المومنین کی اصطلاح کب سامنے آئی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کے آخر میں سامنے آئی۔ یہ اصطلاح حضرت عمر کے دور میں سامنے آئی، اور سب سے پہلے عدی بن حاتم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین کہا۔ ان وقت اس کے ساتھ عمر ابن العاص بھی کھڑے تھے۔ یعنی طالب علموں، امیر المومنین کی اصطلاح حضرت عمر کے دور میں سامنے آئی، دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر کو امیر المومنین کہا گیا، عدی بن حاتم نے کہا، اور جو حاتم طائی کا بیٹا تھا اس وقت ان کے ساتھ حضرت عمر ابن العاص بھی کھڑے تھے۔ اس وجہ سے محدثین ٹھٹر گئے اور حافظ صاحب نے کہا ایک طرف کر دو اس کو، یہ غلط استعمال کیا ہے بخاری نے، یہ اصطلاح اس وقت سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ یہ اتنا ضروری ہے، عام بندے نے تو کہنا ہے بخاری کا یہ نمبر ہے، ابن حجر نے کہا کہ غلط استعمال کیا ہے بخاری نے اور اس کو ایک طرف رکھ دو۔ وہ تو اپنے آپ کو نبی مرسل کہلواتا تھا، اس کو ماننے والے تو اس کو یا رسول اللہ اور نبی اللہ کہتے تھے، اس کو امیر المومنین نہیں کہتے۔ امیر المومنین سب سے پہلے حضرت عمر کو کہا گیا۔ اگر یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو آپ پھر پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو گٹوں سے پکڑ لیں گے، گٹا پھڑیں گے، آپ دور چھٹ دیں گے۔ یہ اصطلاحات کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ آگے ایک دو اصطلاحات پر بات کرتے ہیں،
اہمیت آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ بخاری کی اس حدیث پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا۔ اب جو اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں ان میں ایک سبائی کی اصطلاح بھی ہے جو اسلامی قانون میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ایک فرضی اصطلاح ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن سبا نامی کوئی آدمی نہیں ہوا، نہ اس کا وجود ہے نہ اس کی تاریخ ہے۔ یہ ایک فرضی نام ہے جو ناسبیوں نے اپنی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جو حضرت علی کے جانثار، ورنہ سبائی کی کوئی اصطلاح نہیں۔ عبداللہ ابن سبا کوئی آدمی نہیں ہوا، اسلامی تاریخ میں اس کا رول کوئی رول نہیں ہے، زیرو رول۔ دوسری اصطلاح جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کب سامنے آئی، وہ خارجی کی اصطلاح۔ پہلے بھی ایک بار میں نے بیان کیا تھا، خارجی کی اصطلاح سے لوگ 37 ہجری تک آگاہ نہیں تھے۔ 37 ہجری میں جب حضرت علی کے لشکر سے کچھ لوگ نکل گئے، خارج ہو گئے، اس لیے خارجی کہتے ہیں، خارج ہو گئے، اس وقت یہ اصطلاح سامنے۔ تیسری اصطلاح ناسبی ہے۔ ناسبی وہ لوگ تھے جو صفین کے میدان میں حضرت علی سے لڑے، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے، یہ ان کے لیے ہی استعمال ہونی چاہیے۔ رافضی کی اصطلاح 122 ہجری میں سامنے آئی جب حضرت امام زید بن علی بن حسین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، 122 ہجری میں کوفے میں جب انہوں نے علم جہاد بلند کیا، ان کے لشکر میں سے کچھ لوگ اس لیے نکل گئے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر اور عمر پر تنقید کرتے تھے۔ امام صاحب نے ان کو جب روکا تو وہ لشکر چھوڑ گیا، رفض میں نہ ہی چھوڑ جانا۔ 122 ہجری میں یہ اصطلاح سب سے پہلے سامنے آئی، رافضی کی، رفض چھوڑ جانے والے، جو حضرت امام زید کے لشکر سے۔ آج اس اصطلاح کا استعمال غلط استعمال ہو رہا ہے، اس ٹرم کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس کو بھی دیکھو کہ وہ اہل بیت کا محب ہے اس کو رافضی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حضرت ابو بکر اور عمر پر تنقید کرتے تھے۔ ان قوانین کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ حضرت عمر کی طرح جب ان کی تعریف کی گئی روم کے دربار میں تو یہ کہا گیا تھا کہ عمر کیا ہے؟ جب روم کے بادشاہ نے پوچھا عمر کیا ہے، صحابہ نے کہا وہ نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ وہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔